نحمده ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب احترام حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، وقت بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں جس موضوع پر اللہ کی توفیق سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا صدقہ چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ آ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں ان کا خوب چرچا فرمائیں، تحدیث نعمت فرمائیں. اے میرے محبوب ان کا ذکر فرمائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے انتہا نعمتیں عطا فرمائیں. کائنات انسانی میں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری فہرست میں جتنے نبی گزرے، جتنے رسول گزرے، سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا فرمائیں. اور سرکار کے رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو آقا علیہ السلام نے یہ رحمت فرمائی امت پر، شفقت فرمائی، یہ احسان فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان میں اپنے امتیوں کو بھی شریک فرمایا، ان کا فیض امت کو بھی عطا فرمایا، ان کی برکات امت کو بھی ٹرانسفر فرمائی. اور یہ برکات مصطفیٰ، فیوزات مصطفیٰ جو امت کو عطا ہو رہی ہیں، یہ صرف صحابہ کرام کے دور تک ہی محدود نہیں تھی. صحابہ کرام کے دور کے بعد بھی آج تک اور قیامت تک آقا علیہ السلام کے فیوزات و برکات، آپ کی توجہات، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی شفقتیں آج بھی اس امت پر جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گی. نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت کائنات میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. ہمیں جو نعمت بھی مل رہی ہے، چاہے وہ ایمان کی نعمت ہو، دین کی نعمت ہو، شفاعت کی نعمت ہو، رحمت ہو، برکات ہو، امت محمدی میں ہمارا پیدا ہونا ہو، آقا علیہ السلام کی محبت اور عدد ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہو، جو نعمت بھی ہمیں مل رہی ہے وہ اس نعمت عظمیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مل رہی ہے۔ دوستو چونکہ وقت بڑا محدود ہے تو سرکار جو شفقتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں امت کو عطا فرما رہے ہیں، ان کی کئی شکلیں، کئی صورتیں ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت سرکار کے فیوزات کا صدقہ، سرکار کی توجہات کا تو خیر، ایک بہت بڑی نعمت اس دور میں بھی ہمیں ملی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں، جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ 3 اطاعتیں ہمارے اوپر واجب کی گئی ہیں۔ یہ بات اللہ کی اطاعت کے متعلق تو بیان ہوتی رہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، حکم قرآنی ہے۔ اطیعوا اللہ کے تحت، اطیعوا الرسول کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی، اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے خطابات میں، لیکن ایک تیسری اطاعت بھی واجب کی گئی ہے، اس کا کم ذکر ہوتا ہے، اس کی شرح کم کی جاتی ہے، اس پر توجہ کم دی جاتی ہے، وہ ہے اولی الامر کی اطاعت۔ یہ بھی واجب ہے، یہ کوئی آپشنل نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط، اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع اس کی اطاعت مشروط ہے، لیکن اطاعت اس کی بھی واجب ہے۔ تو اتنی بڑی اہم بات کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہو اور ہمیں علم ہی نہ ہو کہ اولی الامر ہے کون۔ ہم تو ایک واجب کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اولی الامر کون ہے، اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔ آج اس میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اولی الامر کون ہے؟ صاحبان امر کون ہیں؟ ایک صاحبان امر ہیں محدود حد تک، اولاد کے لیے ماں باپ بھی اولی الامر ہیں، ایک حد تک ان کی اطاعت کرنی ہے۔ شاگردوں کے لیے استاد بھی اولی الامر ہے، ایک حد تک اس کی اطاعت کرنی ہے۔ چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی بھی ایک درجے میں اولی الامر ہے۔ محکمے میں یا کسی میں آپ ملازم ہیں، افسر بھی چھوٹے ماتحت ملازموں کے لیے ایک درجے میں، چھوٹے لیول پر، محدود لیول پر، وہ بھی اولی الامر ہے۔ اللہ حاضر کے آسر، لیکن ایک اولی الامر وہ ہے جو پوری امت کے لیے اولی الامر ہے، پوری قوم کے لیے اولی الامر ہے، ساری قوم کے لیے اس کی اطاعت واجب ٹھہر جاتی ہے۔ اس کے کیا خط و خال ہیں، اس میں کون سی صفتیں ہونی چاہیے، اس کا انالیسس کیسے کریں کہ وہ کون سا اولی الامر ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے، اور اس قرآنی آیت کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت واجب ہے۔ وہ اولی الامر وہی ہے جو خود اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ کما حقہ، صرف نعروں کی حد تک نہیں، صرف زندگی کے چند اعمال کی حد تک نہیں، وہ تو سارے کرتے ہیں، صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، وہ تو بڑے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اولی الامر نہیں سارے۔ صرف تقریریں کرنے والا نہیں، وہ تو ہزاروں کرتے ہیں، سارے اولی الامر نہیں۔
صرف عربی جاننے والا اولے الامر نہیں، عربی تو بے شمار لوگ جانتے ہیں، صرف نحو کا ماہر اولے الامر ہے نہیں، صرف نحو کے ماسٹر بہت زیادہ لوگ ہیں، صرف علوم قرآنی کا ماہر، صرف علوم حدیث کا ماہر، صرف علمی حد تک کیا وہ اولے الامر ہے؟ نہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ کس کس کی اطاعت کریں گے؟ کس کس کے پیچھے چلیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اولے الامر کون ہے؟ اولے الامر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی کما حق ہو اطاعت کر رہا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فیضان رسول وہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ کوئی حد قید نہیں اس میں کہ صرف ایک مسلک میں دعوت دینی ہے، پیغام رسالت صرف ایک مسلک کے دائرے میں پہنچانا ہے، یہ پابندی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس کی دعوت تمام پابندیوں سے آزاد ہوگی، تمام انسانیت کو دعوت دے گا، کسی ایک مسلک میں دعوت کو محدود نہیں کرے گا۔ تو جو ایک مسلک میں دعوت کو محدود کر دے، ایک علاقے میں دعوت کو محدود کر دے، ایک ملک میں علاقے کو دعوت کو محدود کر دے، کسی ایک زبان میں، لینگویج میں اس کی دعوت محدود ہو چکی ہے، کسی ایک رنگ نسل میں، کسی ایک قوم میں دعوت محدود ہوگی تو وہ اطاعت رسول کے زمرے میں نہیں آ رہا۔ اطاعت رسول تو وہ کرے گا جو پوری انسانیت کو پیغام رسالت پہنچا رہا ہے۔ آپ نظر تو لائیں پورے معاشرے میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ کون سی ہستی جو مسالک کی گروہ بندیوں سے آزاد ہو کر، ملکوں کی جغرافیائی حدود سے آزاد ہو کر پوری انسانیت کو، پوری دنیا میں، تمام بر اعظموں میں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق ملک، بلا تفریق لینگویج، بلا تفریق مسلک سب کو پیغام رسالت پہنچا رہی ہے، بغیر کسی پر فتویٰ کفر لگائے۔ وہ ایک ہی ہستی ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہ ایک شرط ہے کہ اطیع الرسول کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے پوری انسانیت کو دعوت رسالت پہنچائی جائے۔ دوسرا تقاضا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جس کی دعوت کے نتیجے میں فرقہ پرستی، گروہ بندی مضبوط ہو، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو، دوسرے مسالک کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوں، دوسرے مسالک کے خلاف کفر کے فتوے لگ رہے ہوں، دوسرے مسالک کے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہو، وہ اطیع اللہ کے زمرے میں نہیں آتا، وہ اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہا۔ تو اولے الامر کی اطاعت کے لیے شرط ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کر رہا، پھر وہ تمہارے لیے اولے الامر ہے۔ جو آدمی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تبلیغ دین کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اولے الامر نہیں، اس کی اطاعت واجب نہیں، لیکن اس کی ذاتی اطاعت واجب نہیں۔ ٹائم چونکہ تھوڑا میں ٹچ کر رہا ہوں چند چیزوں کو۔
اللہ پاک نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے بات کرو، خوش سلوکی سے بات کرو، حسن اخلاق سے بات کرو، شائستگی سے بات کرو۔ جو آدمی اسٹیج پہ بیٹھ کر بات زبانی کرے، بات کلامی کرے، بات اخلاقی کرے، اور ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بھی چل رہی ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ الامر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت کی خلاف ورزی کر دی ہے اس نے۔ اللہ کی اطاعت تب تھی لوگوں کے ساتھ خوبصورتی سے بات ہوتی، حسن خلق سے بات ہوتی، قولوا للناس حسنا پر عمل ہوتا، تو اطیعوا اللہ پر عمل ہے۔ وہ اطیعوا اللہ پر عمل نہیں ہو رہا تو وہ الامر کیسے بن گیا؟ اس کی اطاعت واجب نہیں۔ اور آخری چیز، دو چیزیں، اگر اطاعت رسول کر رہا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، یہ میں لوگوں کو جو پیغام حق پہنچا رہا ہوں، یہ میں سفر کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں، مشقتیں برداشت کر رہا ہوں، ہجرتیں ہو رہی ہیں، تانے سن رہا ہوں، مخالفتیں سن رہا ہوں، جان کے دشمن بن چکے ہیں مخالفین، پراپے گنڈے ہو رہے ہیں، بدتمیزی کا طوفان کھڑا ہے، یہ ساری جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہوں، یہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، تم سے کوئی اجر نہیں لینا۔ تو اطیع الرسول کا کیا تقاضا ہے؟ اولی الامر وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اجر نہیں مانگتے تبلیغ کے سلے میں بعض و نصیحت کے سلے میں جو خدمت ہوتی ہے اس کی نجائز کی بات نہیں کر رہا، میں اولی الامر کا ایک رتبہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اولی الامر وہ ہوگا جو سارے کام کرے، ساری محنت کرے، دین کی خدمت بھی کر رہا ہے، دن رات کتابیں بھی لکھ رہا ہے، خطابات بھی چل رہے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں، جدوجہد بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، اصلاح امت بھی ہو رہی ہے، تجدید دین بھی ہو رہی ہے، لیکن اجر طلب نہیں کر رہا۔ یہ ہے اطیع الرسول، جو اجر کا طالب ہے، دین کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا وہ اولی الامر ہی نہیں ہے، اس کی اطاعت واجب ہی نہیں ہے۔ تو جو اجر نہیں مانگتا آپ سے اور ہم سے، تو کر کیوں رہا ہے پھر وہ؟ یہ ساری محنت کیوں کر رہا ہے؟ یہ سارے مخالف ہیں، اس کے پراپے گنڈے ہو رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، کوئی بندہ ساتھ نہیں دے رہا الا ماشاءاللہ، جدوجہد مسلسل چل رہی ہے، ان تھک محنت ہو رہی ہے، اپنی زندگی کا آرام و سکون ایک ہستی نے، ایک شخص نے اس دور میں قربان کر دیا ہے، دنیا کو، دنیا کی طرف پشت کر دی ہے، شب و روز دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے دین کے لیے اس نے وقف کر دیا ہے۔ اجر بھی نہیں مانگ رہا، خطابات کے پیسے بھی نہیں لے رہا، کتابیں پرنٹ ہو کے لاکھوں کی ماہانہ انکم ہے، ایک پائی بھی نہیں لے رہا، تو کر کیوں رہا ہے؟ ایک اور آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ کاف شریف میں، فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ میں مفہوماً جو نقطہ بیان کرنا میں اس کو بس بیان کرنے لگا۔ یہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، دن رات اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، ایک جدوجہد ہے، ایک سفر ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون وجہہ، یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے، بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں کر رہے، مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے، ہاتھ چومنے والوں کی لائنیں لگ جائے اس لیے نہیں کر رہے، نظر نیاز زیادہ آنی شروع ہو جائے اس لیے نہیں کر رہے،
یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کی بندگی؟ یہ کیوں اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں انہوں نے اپنی زندگی کا سارا آرام و سکون اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دیا ہوا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون وجہہ، یہ میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، بس ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ یریدون وجہہ، یہ میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، اسی لیے انہوں نے دنیا کی طرف پشت کی ہوئی ہے۔ بہت کما سکتے تھے، کروڑوں روپے کما سکتے تھے، ایک ایک خطاب کا 10-10 لاکھ بھی لے سکتے تھے، کتابوں کی ریالٹی ماہانہ 50-50 لاکھ بھی آ سکتی تھی، ایک پائی نہیں لے رہے۔ کیوں؟ یریدون وجہہ، یہ میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ فلا تعدوا عیناکانہم، اس کی بھی دو جہتیں ہیں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک ہم امتیوں کی طرف۔ سرکار کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ساری زندگی میرے لیے انہوں نے وقف کی ہوئی ہے، ہر تکلیف مصائب پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، اے محبوب یہ میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، آپ بھی اپنی نگاہ رحمت ان کی طرف سے ہٹایا نہ کریں۔ فلا تعدوا عیناکانہم، اے محبوب تم بھی ان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھایا کرو۔ کیوں؟ تمہارے چہرہ بدوہا کو ہم نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہوا ہے، یہ میرا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہیں نا، ان کو اپنا مکھڑا دکھا رہے ہیں، ان کو صفات الہیہ کی جھلک نظر آ جائے، تجلیات الہیہ جو آپ کو ہوا وقت اپنے حساب میں لیے رکھتی ہیں۔ اے محبوب یہ میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں نا، اپنی نگاہ شفقت، نگاہ رحمت، نگاہ فیض آپ بھی ان سے نہ ہٹایا کریں۔ تو اولے الامر کون ہوئے؟ جن کی اطاعت واجب ہے، یہ آپشنل نہیں، جی میں آیا تو اطاعت کر لی، جی میں آیا تو چھوڑ دی، نہیں، واجب ہے۔ کن لوگوں کی اطاعت واجب ہے؟ جو اجر کے لیے نہیں کر رہے، اس کے مکھڑے کے لیے کر رہے ہیں، ایک شرط، اور دوسری یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف اٹھی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں اس بات کا؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ساری زندگی بوڑھے ہو گئے، آپ 67 ایئرس کی ایج ہو گئی ہے، ساری زندگی دین اسلام کی جد و جہد کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ یریدون وجہہ، بس اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میں رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا اس کا دوسری جہت یہ ہے، فلا تعدوا عیناکانہم، ایک تو سرکار کو فرمایا کہ یہ جو میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، محبوب آپ بھی ان کی طرف نگاہ نہ ہٹائیں، نہ ان کو زیارت کا موقع دیں، ان کو فیض بہم پہنچاتے رہیں، نکاح فیض رساں سے ہمہ وقت فیض کا سلسلہ جاری فرمایا ہے محبوب، کیونکہ یہ کسی اور چیز کے تعلق نہیں۔ اور امتی کی جب جہت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی حکم ہے کہ یہ جو میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، ساری زندگی کا مرکزی نقطہ، ساری محنت، ساری جد و جہد کا روپے لبا سلا، تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، یہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ تو اے لوگوں، فلا تعدوا عیناکانہم، یہ جو میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں نا، تم بھی اپنی نگاہیں ان کی طرف لگائے رکھو۔ ہم امتیوں کو بھی حکم ہے، میں اللہ وجہ البصیرت، اللہ وجہ المشاہدہ، اللہ وجہ الیقین، اللہ وجہ العلم، پورے وثوق سے 83 سے وابستہ ہوا الحمدللہ منہاج القرآن سے۔ یہ پراپیگنڈا جو میڈیا میں چلتا ہے، اس پہ کان نہ دھریں۔ جن جن لوگوں نے قریب ہو کے دیکھا ہے ان میں بھی ایک گناہگار شامل ہوں۔ میں پورے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے اس دور میں جو اولے الامر کے مقام پہ فائز ہے۔ یہ خود بھی دنیا کی تعلق نہیں کسی سے،
صرف اس کے مکھڑے کی، اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی طلبگار، تانے بھی برداشت کر رہی ہے، مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں، پراپیگنڈے بھی ہو رہی ہیں، گالا گلوچ بھی ہو رہا ہے، فتوے بھی لگ رہے ہیں، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، سب کچھ ہے، وہ اپنی دھن میں مگن ہے، کسی کو جواب نہیں دے رہے، کسی بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دے رہے، جس سے بات کرتے ہیں چاند کر کے بات کرتے ہیں، پیار سے شفقت سے بات کرتے ہیں، شدید ترین مخالف جو قاتل بھی ہیں اس تحریک کے، ان کا بھی نام لینا تو صاحب کہہ کے نام لیتے ہیں۔ اخلاق کا یہ عالم ہے، کیوں یہ جذبات میں اتنا کیوں کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس کی رضا کے لیے۔ تو جو قریب سے جانتے ہیں ان کو یہ بھی علم ہے کہ یہ سارا فیضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا صدقہ ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑی بڑی ہستیاں اللہ پاک نے امت کی رہنمائی کے لیے بھیجی جو اولے الامر تھے اپنے اپنے دور میں، لیکن ان کو فیضان کسی ایک دو شعبے میں عطا ہوا۔ کوئی فقہ کا امام بن گیا، اس کو جو خصوصی فیضان ملا فقہ کے باب میں، کوئی علم قرآن کا امام بن گیا، کوئی علم حدیث کا امام بن گیا، کوئی تصوف کا امام بن گیا، اللہ حاضر کے آس۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک گوشے میں نہیں، کثیر گوشوں میں ہما جہتی ملٹی ڈائمینشنل فیضان عطا فرمایا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ تاریخ میں پہلے ایسی ہستیاں جن کو بھی کئی شعبوں میں بھی یک وقت فیضان اور اس میں پیک عطا ہوئی ہو، پہلے اتنی نہیں ملتی جتنا فیضان جتنے گوشوں میں اس ہستی کو ملا ہے۔ وجہ یہ مغالط ہے بعض لوگوں کے ذہن میں، یہ رتبوں کا موازنہ نہیں ہم کر رہے، وجہ یہ ہے کہ پہلے 1400 سال امت میں زوال آتا تھا کسی ایک شعبے میں، کسی ایک سیگمنٹ میں، زندگی کے کسی ایک معاملے میں، کبھی تصوف میں زوال آ گیا، کبھی فقہ کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی علم حدیث کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی علم قرآن کے حوالے سے، کبھی علم فقہ کے حوالے سے امت میں زوال کمزوری کسی ایک یا دو گوشوں میں آتی تھی۔ تو اس وقت جو اولے الامر تھے وہ ان گوشوں میں وہ پیک میں چلے جاتے ہیں اور ان کی وجہ شہرت وہ ایک یا دو گوشے بن جاتے ہیں۔ لیکن اس دور میں امت کو زوال آ گیا ملٹی ڈائمینشنل، امت کا زوال ہے ہر سمت میں، علم میں بھی زوال آ گیا، شعور میں بھی زوال آ گیا، تصوف میں بھی زوال آ گیا، طبیعت میں بھی زوال آ گیا، فن حدیث میں بھی کمزوری پیدا ہو، علم تفسیر میں بھی کمزوری پیدا ہو، علم فقہ میں بھی کمزوری پیدا ہو، روحانیات بھی کمزور ہے، ثقافتی لیول میں بھی کمزور ہے، امت کا کوئی گوشہ سیاسی طور میں بھی کمزور ہے، ہر گوشہ زوال کا شکار ہے۔ تو جب ہر گوشہ زوال کا شکار ہے تو پھر اس دور میں اولے الامر بھی وہ ہونا چاہیے جو ہر گوشے میں امت کی رہنمائی کرے۔ تو یہ واحد شخصیت، کیا لفظ بولا میں نے؟ واحد شخصیت، یہ لفظ یاد رکھنا۔ اس دور تک، آگے دور آئے گا تو اللہ اور اللہ کا رسول اور بھیج دیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس دور میں اور اس دور تک آج صرف ایک شخصیت ہے جو ہر شعبے میں امت کو سیراب کر رہی ہے، ہر شعبے میں فیضان مصطفیٰ بانٹ رہی ہے، ادھر سے وصول ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بلا تاز وائی ناکان، ہم سرکار کی نگاہ شفقت اٹھی ہوئی ہے، ہما وقت اٹھی ہوئی ہے، تو نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ، فیضان مصطفیٰ کا صدقہ، علم قرآن بھی اس میں بھی اولے الامر ہے تو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری، علم حدیث لے لیں اس میں بھی اگر اس دور میں اولے الامر ہے تو حضور شیخ الاسلام، علم فقہ لے لیں، علم تصوف لے لیں، شعور کی بات لے لیں، تفکر کی بات لے لیں، تحرک کی بات لے لیں، تحقق کی بات لے لیں، تصوف کی بات لے لیں، تدبر کی بات لے لیں، تمسک کی بات لے لیں، تفکر کی بات لے لیں، جس شعبے میں بھی امت کو رہنمائی چاہیے، اس دور کے حالات کے تقاضے کے مطابق، اس دور کے تقاضوں کے مطابق حیات اصلیہ کو اس دور کی حیات قضائیہ میں تبدیل کرنے کے لیے امت کو رہنمائی چاہیے، اولے الامر چاہیے،
جس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اطاعت کی جائے، تو اس وقت واحد شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے، جو ہر کوشے میں فیضان مصطفیٰ اٹھا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ جولیاں سب کی بھر رہے ہیں۔ باتیں تو بہت تھی، لیکن وقت کی نزاکت کے تحت میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نعمت، تحدیث نعمت یہ ہے کہ پہلے نعمت کو پہچانے۔ یہ پہچان میں نے بتائی ہے، پہلے نعمت کو پہچانے کہ نعمت اس دور میں کون سی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ، سرکار کے فیضان کا صدقہ کون سی نعمت ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ اب چرچا کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنی نگاہ ہونا وقت اسی طرف لگائے رکھے۔ نگاہ لگانے کا مطلب ہے جو بھی مشکل ہو، جو بھی ضرورت ہو، دین کے جس کوشے میں بھی رہنمائی چاہیے، اسی طرف نگاہ اٹھائیں، اسی در سے نگاہ، اسی در سے فیضان حاصل کریں، اسی پلیٹ فارم کو اپنا مطمع نظر بنائیں۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی جس میں فرمایا اللہ پاک نے یریدون وجہہ، اس کے ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا واصبر نفسک مع الذین، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، جو اللہ کی رضا کے لیے میری بندگی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رفاقت اختیار کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کے دست و بازو بن جاؤ، بچ جاؤ گے، فیضان مصطفیٰ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، نعمت کا تذکرہ، نعمت کا چرچا وہ یہ ہے، پہلے نعمت کو پہچانا جائے شرع صدر کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، محض جھوٹی عقیدتوں کے ساتھ نہیں، پورے دلائل کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں پہلے نعمت کو پہچانو، اولے الامر کو پہچانو، پھر اس کے چرچے کے طریقے یہ ہے کہ پہلے خود وابستہ ہو جاؤ، پھر وہ پیغام رسالت جو پوری انسانیت میں حضور شیخ الاسلام پہنچا رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا کوئی حدود نہیں ہے اس میں، کوئی نہ مسلک کی قید، نہ ملک کی قید۔ 90 سے 100 ملکوں میں تحریک کا نیٹ ورک چل رہا ہے۔ وہ ملک جہاں فحاشی اور یعنی یورپ عروج پر ہے، اسلام اور دین لوگوں کا ڈگمگا رہا تھا، وہاں منہاج القرآن سینٹر بنا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں لوگوں کے آنسو بہانے کا ان کو سلیقہ سکھایا ہے۔ تو یہ تمام حدود و قیود سے بالا ہو کر، تمام مفادات سے بالا ہو کر، تمام خواہشات سے بالا ہو کر، تمام ذاتی جذبات سے بالا ہو کر، ذاتی خواہشات سے بالا ہو کر اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اس کے دست و بازو مان جاؤ۔ تحدیث نعمت یہ ہے، اس کا چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ، یہ پیغام رسالت عام کرو، اور اس دور کے اولے الامر کو لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ یہ ہے اس دور کا اولے الامر۔ اس کے علاوہ اس لیول کی ہستی ہمیں تو کوئی نظر نہیں ہے، ہم مرید بھی نہیں ہیں، کسی نے ہاتھ میں آتے کو اس طرح بیعت نہیں کی، یہ غلط پراپیگنڈے ہوتے ہیں۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے جس کے لیے دنیا کشاں کشاں منہاج القرآن کے در پہ جا رہی ہے۔ نہ وہ نظر نیاز لے رہے ہیں، نہ وہ کتابوں پہ پیسے لے رہے ہیں، نہ وہ خطابات پہ پیسے لے رہے ہیں، نہ وہ بچے کا ولیمہ کیا سلامی تک نہیں لی، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو پیسے تو نہیں لیتے، اس بہانے سے بابا لوگوں سے انہوں نے اکٹھے کر دیے، 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ بچے کا ولیمہ صرف کھانا کھلانا ولیمے کی سنت ہے، کوئی اسلامی، کوئی تحفہ، کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ ایسی ہستی کو دکھاؤ تو صحیح جو لوجہ اللہ ساری زندگی گزار رہی ہے۔ یہی اولے الامر ہے، ان کی اطاعت واجب ہو چکی ہے، یہ صرف آپشنل نہیں، اختیاری نہیں، کمپلسری ہے، لازمی ہو چکی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح ٹریک پر، صحیح سمت میں امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ امت کو زبان سے نکالنے کے لیے پورے دلائل کے ساتھ، پوری علم کی روشنی میں اور اللہ کے رسول کے فیضان کی روشنی میں امت کو کشتی کو لے جا رہے ہیں اور کنارے پر لگا رہے ہیں۔ ان کی اطاعت واجب ہے، ان کے ساتھ منسلک ہونا ان کا پیغام، اور یہ پیغام رسالت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری امت میں پھیلائے اور وابستہ ہو جائے، تعاون کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔